وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں ٹی وی 9 کے ساتھ احسار ہے رمضان میں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ناظرین، بہت پیاری حدیث تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شیئر کر کے اس بات کی قوی امید ہے کہ آپ اسے غور سے سن کر اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد قادری صاحب، ان سے سوال کرتے ہیں۔ آفتاب صاحب، یہ عام روٹین میں ہم نے دیکھا کہ سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ادھر سے روزہ اعلان ہوا افطاری کا، انہوں نے ایک آدھی کھجور اٹھائی یا پانی کا ایک آدھا گھونٹ لیا، فوراً سگریٹ لگا لیا۔ یہ عمل کیسا ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا افطاری کے وقت میں جائز ہے جس سے روزہ مکمل ہو جائے۔ کھانے سے بھی جیسے روزہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کھجور ایک کھا لی تو روزہ مکمل ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد وہ سگریٹ پی لے، سگریٹ پینا ویسے تو مکروہ ہے، لیکن اگر وہ پی لیتا ہے تو اس سے روزہ مکمل ہو چکا ہے، وہ کھجور کھانے سے ہی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سگریٹ پیتا ہے تو اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ اچھا، یہ جو تراویح سناتے ہیں، منزل سناتے ہیں، جی وہ بولے جو ہمارے حافظ صاحبان ہیں، جی جی ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ سارا دن تراویح کی پریکٹس کرتے ہیں، منزل کی پریکٹس کرتے ہیں سارا دن، یعنی پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے نا؟ نہیں، روزہ فرضی چیز ہے، منزل یاد کرنا سنانا یہ دوسرا مسئلہ ہے، لہذا اس وجہ سے فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ روزہ رکھے ہوئے گلا خشک کسی وجہ سے بھی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ فرض ہے، نہ اس کی اجازت ہے چھوڑنے کی، بالکل اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں جی جی روزے کی حالت میں، جی وہ جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیسٹ کے اندر، ہر پیسٹ بنانے والے اس کے اندر لونگ کا تیل ڈالتے ہیں، اور لونگ کے تیل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر بالکل ہونٹ کے تر حصے پر بھی اس کا قطرہ معمولی سا بھی رکھا جائے تو یہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، لہٰذا جو بھی کوئی پیسٹ لگائے گا تو وہ فوراً حلق سے نیچے اتر جائے گی، اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ایجاد ہوئی ہوتی تو اس وقت وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ نہیں، مسواک تو ایجاد تھی نا، مسواک تو حکم بھی ہے کہ اس اس سے کو روزہ چاہیے نہیں کہ ٹوٹتا۔ مسواک کرے، مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ جن لوگوں کو اس بات پہ بہام تھا، مجھے امید ہے کہ ہمارے علماء کرام کی بات سننے کے بعد وہ بہام دور ہو گیا ہوگا۔ جی رضوی صاحب، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسے وظائف آپ کی نظر میں ہیں جو کیے جائیں اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قیام نماز تراویح کی صورت میں بھی یہ بھی قیام ہے، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور یہاں مراد ہے نماز کی حالت میں کھڑا ہونا، تو تراویح ہے اور اس کے بعد نوافل ہیں، پھر آگے تہجد کی بھی نماز ہے رات کے وقت کی، تو یہ اگر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہ بخش دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آسان وظیفے جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں بس اس کے ثواب زیادہ ہے؟ جی، اس کے علاوہ جو عام روٹین میں جو وظائف، یہ نماز پنجگانہ، روزہ ہے دن کا، اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف ہے،
یہ کثرت سے جو مقبول عبادات ہے یہ درود شریف ہے، نوافل وغیرہ ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں سحری کے ٹائم، اس وقت بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں سحری سے 1-2 منٹ پہلے، وہ دھواں یعنی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ سرکولیشن میں ہی چل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کلی کرنا یا فوری وضو کرنا چاہیے، کیا حکم ہے اس کا؟ ہاں کلی کر لے اور نماز اس کے بعد پڑھنی ہے، ظاہرہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر وضو کر لے، وگرنہ کلی کر لے تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ ادھر سے وہ سگریٹ پی رہے ہیں، ادھر سے وہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جی یعنی سحری کا وقت ختم ہو سحری کا گیا، وقت میں بتا رہا ہوں، ہاں جی، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، مطلب کلی کر لے تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، جی یعنی آپ پاگل کہہ رہے ہیں، جی وہ رمضان کے روزے آتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر روزے فرض نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ اس کی عقل ہی اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو اس لیے اس پر روزے فرض ہی نہیں ہے۔ پھولوں کی خوشبو لینا یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ جی ایک بچہ ہے جی جس نے پہلا روزہ رکھ لیا، جی والدین ابھی وہ نابالغ ہے، والدین انہیں روزے سے منع بھی کرتے رہے کہ نہیں تم اتنا لمبا عرصہ بھوک پیاس نہیں کاٹ سکو گے، تو پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور بعد میں وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، لہذا اس پر قضا بھی نہیں ہوگی بچے پر، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ نابالغ ہے، بچہ کہتے ہی نابالغ کو ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں، جب فرض نہیں تو فرض اگر روزہ رکھ کے اس نے توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ یہ گرمی کی شدت ہوتی ہے زیادہ، روزے دار اپنے اوپر چادر وغیرہ اوڑھتا ہے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ تر کر لیتا ہے چادر کو، بار بار تر کرتا ہے، بار بار تر کرتا ہے، یعنی وہ عمل ہی دہراتا رہتا ہے بار بار، وہ کیسا ہے روزہ رکھنے والے کے یہ لیے؟ فقہائے کرام نے ہمارے فقہ حنفی میں اس کو مکروہ لکھا ہے، یہ شخص یہ بار بار عمل کر کے باور کرانا چاہتا ہے کہ روزہ بہت مشکل ہے، مجھ پر بڑی مشکل ہے، مصیبت ہے، یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، روزے میں صبر ضروری ہے، تو یہ صبر کے خلاف امر کر رہا ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایک آدھ دفعہ عمل کر لینا سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بار بار کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ دور حاضرہ میں اگر وہ تو غریب آدمی کوئی چادر وغیرہ گیلی کرتا ہے، اب دور حاضرہ میں لوگ اے سی والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے، اسی تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے تو وہ اس میں رہ رہا ہے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ باہر نکلتا ہے، دوست سے باپ سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے اور کہتا ہے جی بڑی گرمی تھی، بڑا مشکل روزہ تھا، میں تو اے سی کیوں نہیں نکلیا، یہ اس کے جملے نامناسب ہیں، گناہ کا باعث ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بندے کا پروفیشن ہے، بندے کا پیشہ یہ ہے کہ وہ ڈھولکی بجاتا ہے جی یا کوئی بانسری بجانے والا، ٹھیک ہے، وہ اپنا ریاض کرتا ہے روزے کی حالت میں، روزہ رکھ لیتا ہے، پیشہ اس کا یہی ہے کہ وہ ڈھولکی بجا رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے، اس کا اپنے یعنی کہ روزگار کمانے کا ذریعہ یہ ہے، اور وہ اگر اسے چھوڑتا ہے تو وہ بھول جائے گا، بھول جانے سے یہ ہوگا کہ وہ اس پریکٹس میں نہیں رہے گا، وہ اس طرح کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ ثنا خان جو ہیں وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے لوگ وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، اس طرح وہ کاروبار کے لیے اپنے یعنی اپنے روزگار کے لیے اگر پریکٹس کرتا ہے روزے کی حالت میں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، روزے کی حالت میں تو قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ روزہ رکھ کے آدمی وہ نماز بھی وقت سے پڑھ لیتا ہے محترم۔ پھر بھی یہ ایسی چیز ہے جس کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ آپ کریم آقا نے کھجور کے علاوہ بھی کسی چیز کا حکم فرمایا؟ اور بھی کئی چیزیں آپ کی افطاری میں حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا کھجور کا تذکرہ ہے۔
ناظرین میں پھر ایک بار یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں، رمضان کی اس پر فیض فضاؤں میں، رمضان کی عبادتوں بری گھڑیوں میں، جب آپ تسبیح، تراویح، روزہ، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے روزہ افطار کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا خیال بھی ضرور رکھیے جو مستحق ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے، کیونکہ احصار ہے رمضان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود نہایت اعلیٰ آواز کے مالک جناب شہباز مدنی اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ہاں لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ
میں محمد پر عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نہ میں محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور محروم کرم آقا رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم آقا رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کے حوالے سے نبی پاک آقائے دو جہاں مدنی تاجدار سے التجا ہے کہ ہم بھی سائل آپ کے در کے ہیں، محشر میں ہمارا برم رکھیے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔